امریکہ کے اس جنگ کا حصہ بننے کے 3 سال بعد یورپ کو فتح کی یہ خوشی نصیب ہوئی۔ ایک طرف دنیا نازیوں کے مظالم کی حد دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب بحر الکاہل میں جاپان کے خلاف شدید لڑائی جاری تھی۔ اس جنگ میں 6 کروڑ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اتحادیوں کی فتح یقینی نہیں تھی، ان کی کامیابی بہت سے چھوٹے بڑے فیصلوں پر عمل درآمد سے ہوئی۔ بہت سے انفرادی سطح پر کیے گئے فیصلے، کئی صدور کے انفرادی فیصلے، میدان جنگ اور سمندری بیڑوں کے کمانڈروں کے فیصلے یہ ممکن بنا سکے۔ نازیوں کے خطرے نے غیر متوقع طاقتوں کو بھی اتحادی بنا دیا۔ انہونی کی بات کریں تو امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین، جرمنی اور یورپ میں جرمنی کے چھوٹے چھوٹے اتحادیوں کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور آخرکار جاپانی سلطنت بھی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ اتحادیوں کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ جنگ کے بعد تباہ شدہ یورپ جزوی طور پر امریکہ کے مارشل پلان اور یورپی اتحاد کی ایک نئی خواہش کی مدد سے ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا۔ یورپ میں بہت سی تبدیلیاں اور ادارے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ان کے بننے کی وجہ ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تعمیر نو کی ضرورت تھی، اور دوسرا یورپینز کو محسوس ہوا کہ اب وہ یہ سب تنہا نہیں کر سکتے تھے، انہیں کسی کی مدد لینا پڑے گی۔ بہت سے ممالک کے لیے امریکہ ایک ماڈل بن گیا تھا۔ In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. امریکہ نے بین الاقوامی اداروں کو فروغ دیا۔ جیسا کہ اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک کا بنایا جانا، اور بنیادی طور پر دنیا بھر کی معیشت کو امریکی ڈالر کے ساتھ جوڑ دینا۔ امریکہ کی کمیونسٹ چین اور سوویت یونین کے ساتھ نئی سرد جنگ نے کشیدگی بڑھا دی، اور آج پھر ایک نئی قوم پرستی کی لہر اٹھی ہے۔ بہت سے ملک خود کے اندر سمٹ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آزادانہ تجارت جیسی روایتی امریکی قدریں واقعی اب ہمارے حق میں کام کر رہی ہیں؟ اس لیے 1945 کی نسل کے مقابلے میں اب کی نسل کا رویہ بہت مختلف ہے۔ ایک طرف امریکی پیداواری شعبے کا بہت زیادہ نقصان، اور دوسری جانب اس عالمی وبا کورونا کا سامنا ہے۔ یہ وقت دوبارہ جائزہ لینے کا ہے۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بننے والی ادویات ہمارے لیے بہت کم ہیں، ہمارے پاس حفاظتی کٹس اور ماسک بہت کم ہیں، اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک پیداواری جنگ جیسی صورتحال ہے۔ خوشی اور اتحاد کے اس دن کو یاد کرتے ہوئے اس بار توجہ مختلف چیلنجز پر مرکوز ہے۔ مائیک سولیون کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔